حاضرین جمعہ، آج کے خطبہ جمعہ میں انشاءاللہ اخلاق حسنہ کی اہمیت اور اس کے فضائل سے متعلق کچھ باتیں آپ کے سامنے پیش کی جائیں گی۔ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو اخلاق حسنہ سے متحمل بنائے، آمین۔ اخلاق حسنہ کیا ہے؟ اخلاق خصوصاً ان عادتوں کو کہا جاتا ہے جن کا تعلق فطرت سے، اگر یہی عادتیں اچھی ہوں، شریعت اسلامیہ کے مطابق ہوں اور اللہ رب العالمین کے نزدیک پسندیدہ ہوں تو انہیں اخلاق حسنہ کہا جاتا ہے۔ اور ایک مسلمان، ایک مومن کی زندگی میں اخلاق حسنہ کی بڑی اہمیت ہے۔ اگر آپ کا عقیدہ، آپ کا ایمان درست ہے، آپ فرائض اور واجبات کے پابند ہیں، لیکن اگر آپ اخلاق حسنہ، اچھی عادتوں کے متحمل نہیں ہیں، متصف نہیں ہیں صفت سے، تو پھر آپ کسی کے لیے آئیڈیل اور نمونہ نہیں بن سکتے۔ ایک مسلمان دین کا داعی ہوتا ہے اور داعی ہونے کے اعتبار سے اسے اپنے عقائد اور اپنے ایمان، اپنے اعمال صالحہ کے ساتھ اخلاق حسنہ سے متصف ہونا بہت ہی اہم اور بہت ضروری ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی خود اخلاق حسنہ کے مثال تھے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں کیا فرمایا؟ اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بہت اونچے درجے پر ہیں، بہت اعلیٰ ہیں، بہت بلند ہیں، اور آپ کی یہ بلندگی، آپ کا یہ اعلیٰ ہونا کس وجہ سے ہے؟ خلق عظیم، آپ کے بڑے اخلاق ہونے کی وجہ سے۔ آپ کے اخلاق بڑے ہیں، آپ کے اخلاق اچھے ہیں، آپ کی عادتیں اچھی ہیں، آپ کی عادتیں بلند ہیں، اسی لیے آپ کا درجہ بھی بلند ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود اعلیٰ اخلاق کے متحمل تھے، اور بحیثیت ہم متبعین کے، یعنی اتباع کرنے والے ہونے کے اعتبار سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے ہوئے ہمیں بھی اخلاق حسنہ کو اپنانا چاہیے۔ تو ہمارا عقیدہ، ہمارا ایمان درست ہو، اعمال صالحہ درست ہو، لیکن اخلاق حسنہ درست نہ ہو، ہم کبھی کسی کے لیے آئیڈل اور نمونہ نہیں بن سکتے، اور یہ دعوتی اعتبار سے بڑی ہی نقصان دہ اور نقص کی بات ہے۔ تو اس اعتبار سے ہمارے لیے اخلاق حسنہ بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ اور اسی طرح اخلاق حسنہ جو ہے، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھیجے جانے، نبی بنا کر مبعوث کیے جانے کے مقاصد میں سے ایک اہم مقصد رہا ہے۔ آپ کو جہاں لوگوں کو توحید کی طرف بلانے اور شرک سے روکنے کے لیے بھیجا گیا، اللہ کی طرف دعوت دینے کے لیے بھیجا گیا، وہیں پر اخلاق حسنہ کی تکمیل کے لیے بھی آپ کا بھیجا جانا ایک مقصد رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا، انما بعثت لاتمم صالح الاخلاق، اور ایک روایت میں مکارم الاخلاق، کہ بے شک مجھے بھیجا گیا ہے اچھے اخلاق کی تکمیل کے لیے، اچھے اخلاق کو مکمل کرنے کے لیے، اس کے اتمام کے لیے مجھے بھیجا گیا۔ تو اچھے اخلاق کو پورا کرنا، اچھے اخلاق کو مکمل کرنا، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بعثت کا مقصد رہا ہے۔ تو اس اعتبار سے بھی ہم جو ہمارے نزدیک اخلاق حسنہ بڑی اہمیت رکھتا ہے، اور
دین کی دعوت دینے کے لیے یا دین کی دعوت کو مؤثر بنانے کے لیے، اثر انداز بنانے کے لیے اخلاق حسنہ ایک بہت بہترین ذریعہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ، آپ پر اللہ رب العالمین کی رحمت کی، آپ پر اللہ رب العالمین کی رحمت ہے، اسی وجہ سے لِنْتَ لَهُمْ، آپ ان لوگوں کے لیے نرم ہیں۔ اور فرمایا وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، اگر آپ لوگوں کے لیے سخت دل ہوتے، تشر ہوتے، لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، تو آپ کے اطراف میں کوئی نظر نہیں آتا، کوئی آپ کے اطراف میں نہیں ٹکتا، کوئی آپ کے ساتھ نہ ہوتا۔ لہذا فَاعْفُ عَنْهُمْ، ان سے درگزر کیا کیجئے، انہیں معاف کر دیا کیجئے، اور وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ، اور ان کی مغفرت کی دعا کیجئے، ان کے لیے استغفار طلب کیجئے، وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اور معاملات میں ان سے مشورہ کیجئے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو مؤثر بنانے کے لیے اللہ رب العالمین نے آپ کو نرم مزاج بنایا تھا، اللہ رب العالمین نے آپ کے دل سے سختی کو نکال دیا تھا، اور اللہ رب العالمین کی آپ پر ایک رحمت تھی، اور اسی وجہ سے لوگ آپ کے اطراف ہوتے، لوگ آپ کے ساتھ بیٹھنا، آپ کے ساتھ چلنا، آپ کے ساتھ پھرنا، آپ کی باتوں کو سننا، آپ کی مجالس میں آنا پسند کیا کرتے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ نرم مزاج تھے، آپ جو ہے سخت دل نہ تھے۔ اگر ایسے ہوتا، اللہ نے کہا کہ کوئی آپ کے ساتھ نہیں ہوگا۔ جب لوگوں سے قربت نہیں ہوگی، لوگوں سے نزدیکیاں نہیں ہوگی، لوگ آپ کے ساتھ بیٹھنا پسند نہیں کریں گے، لوگ آپ کے ساتھ رہنا پسند نہیں کریں گے، آپ کی باتوں کو کیسے سنیں گے، آپ کی دعوت کو کیسے قبول کریں گے؟ تو اسی لیے اپنی دعوت کو مؤثر بنانے کے لیے اپنے عادات، یعنی اپنے اخلاق حسنہ کو، اپنی عادتوں کو اچھا بنانا یہ بہت ہی ضروری ہے، اور دعوت دین میں یہ مؤثر سہیوں بھی۔ اور اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر نرم دل تھے، اور آپ کا دل اور آپ اتنے نرم مزاج تھے کہ اس کی بہت ساری مثالیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ملتی ہیں۔ دو مثالیں ہیں، آپ کس طرح درگزر کرنے والے، کس طرح لوگوں کو معاف کرنے والے تھے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سال تک خدمت کی۔ کتنے سال تک؟ ایک دو دن نہیں، ایک ہفتہ دو ہفتہ نہیں، ایک دو مہینے نہیں، 10 سال تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہا، آپ کے ساتھ رہا۔ ان 10 سالوں میں آپ نے مجھے کبھی نہیں ڈالا، کبھی آپ نے مجھے نہیں ڈالنے پڑتی۔ اگر میں کوئی کام کرتا تو آپ نہیں پوچھتے کیوں کیا، اگر میں کوئی کام نہ کرتا تو آپ نہیں پوچھتے کہ آپ نے کیوں نہیں کیا۔ لوگوں میں سب سے اچھے اخلاق آپ کے اخلاق تھے، یعنی لوگوں میں سب سے اچھی عادتیں آپ کے عادتیں تھیں۔ اللہ کے نبی، اور اسی طرح انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، اور راستے پہ چل رہے تھے، ایک اعرابی پیچھے سے آیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت نجران کی چادر پہنے ہوئے تھے۔ نجران کی جو چادر ہوتی ہے، اس کے جو کوڑ ہوتے ہیں، اس کا جو سائڈ ہوتا ہے، اطراف ہوتے ہیں، وہ بڑے ہی سخت ہوتے ہیں، بڑے ہی جاڑے ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر پہنی ہوئی تھی، وہ اعرابی پیچھے سے آیا اور آ کر آپ کی چادر کو کھینچا اور آپ کو اپنی طرف متوجہ کیا۔ انس کہتے ہیں کہ اس کے کھینچنے کی وجہ سے آپ کے گردن پر جو ہے خراش آ گئی، آپ کی گردن پر جو ہے زخم ہو گیا، آپ کی گردن پر لائن آ گئی۔ ہمارے اور آپ کے ساتھ اگر کوئی ایسا معاملہ کرے اور اوپر سے ہمارا ایک مقام و مرتبہ ہو تو ہمارا کیا حال ہوگا؟ لوگ اپنے اسٹیٹس کو سامنے رکھتے ہوئے لوگوں کو حقیر سمجھتے ہوئے لوگوں کے ساتھ بدتمیزیاں کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کس کا اسٹیٹس ہو سکتا ہے؟ آپ سے بڑھ کر مقام مرتبہ کس کا ہو سکتا ہے؟ اس دیہاتی نے آپ کی چادر کھینچی، آپ کی گردن پر نشان آ گیا،
اور اس نے سوال کیا کیا؟ اے محمد، اللہ کا جو مال آپ کے پاس ہے اس میں سے مجھے بھی دیجیے۔ مال غنیمت آتا تھا، بیت المال آپ میں جمع ہوتا تھا محترمہ، تو وہ سوال کرا مجھے اللہ کے دیے مال میں سے مجھے بھی عطا کیجیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف پلٹے، اسے دیکھا اور دیکھ کر مسکرائے۔ پھر اللہ کے نبی نے کچھ نہیں کہا، اتنا کہا کہ اسے جو پوچھ رہا ہے اس کو مال دے کر لوٹا۔ یہ آپ کے اعلیٰ اخلاق، اور ایسی اخلاق کی وجہ سے جنگیں کم ہوئی، لڑائیاں کم ہوئی، تلواریں کم چلی، آپ کے اخلاق کی وجہ سے لوگوں کی اکثریت۔ خیر القرون کا جو زمانہ گزرا ہے اس زمانے میں بھی جو ہے ایمان لانے والے مسلمان ہونے والوں کی بڑی تعداد اخلاق حسنہ سے متاثر ہوتی ہے۔ تو اخلاق حسنہ یہ ہمارے لیے بہت ہی اہمیت رکھتا ہے۔ اور رہی بات، اگر ہمارے اخلاق اچھے ہو جائیں، اگر ہمارے اخلاق، ہماری عادتیں اچھی ہو جائیں تو ہمارا کیا فائدہ؟ کیا اس کے فضائل ہیں؟ کیا اس کا فائدہ ہمیں نصیب ہوگا؟ نمبر 1، سب سے بہترین لوگ وہ ہیں جو تم میں اچھے اخلاق ہیں۔ ہر آدمی اپنے آپ کو بہتر بنانے کی کوشش کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے؟ اپنے آپ کو، چاہے اسٹوڈنٹس ہوں وہ اپنے اسٹوڈنٹس کے درمیان، کام کرنے والے ہوں وہ اپنے کام کرنے والوں کے درمیان، بزنس مین ہے وہ اپنے درمیان، علماء ہے وہ اپنے درمیان، تو ہر کوئی اپنے آپ کو بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کرتا ہے۔ یاد رکھیں، کوئی آدمی، کوئی مسلمان، کوئی مومن اس وقت تک ایک بہتر مومن، بہتر مسلمان، بہتر انسان نہیں بن سکتا جب تک کہ اس کے اخلاق بہتر نہ ہو۔ سب سے بہترین انسان وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان من خیارکم احسنکم اخلاقا، تم میں سب سے بہترین لوگ، سب سے بھلے لوگ، سب سے خیر والے لوگ وہ ہیں جو تم میں سب سے اچھے اخلاق والے۔ احسن سب سے اچھا، اچھا نہیں، سب سے اچھے اخلاق والے جو ہوں گے وہ سب سے بہتر لوگ ہیں۔ تو یہ سب سے بڑا فائدہ ہمارے آپ کے لیے، اگر ہم بہتر بننا چاہتے ہیں، اچھے بننا چاہتے ہیں، اپنے اخلاق کو اچھا بنائیں، اپنے عادتوں کو اچھا بنائیں، اللہ رب العالمین کے نزدیک ہم سب سے بہتر بنیں گے اور لوگوں کے نزدیک جو محفوظ ترین ہو جائیں۔ اور دوسرا فائدہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، اللہ رب العالمین کا تقرب، قربت۔ ایک انسان اپنے لیے کسی بڑی شخصیت، کسی بڑے انسان کا وقت ملنا بڑا ہی خوش نصیبی سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتا؟ اب اگر آدمی اپنے آپ کو کسی بڑے انسان، کسی مشہور انسان، بڑے اعلیٰ پیمانے پہ رہنے والا انسان اگر اس کے ساتھ تھوڑا سا وقت بتا لے وہ سمجھتا ہے کہ بہت اچھا کام، بڑی اس کی نصیب تھی۔ آپ ذرا سوچیں اس آدمی کی کیا خوش نصیبی ہوگی، اس آدمی کی کیا بہتری ہوگی، اس کی کیا سعادت ہوگی جسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھنے کا موقع ملے، جسے اللہ رب العالمین کا تقرب ملے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تقرب ملے۔ کیا اس سے بڑھ کر کوئی آدمی خوش نصیب و باسعادت ہو سکتا ہے؟ نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الا اخبرکم باحبکم الی واقربکم منی یوم القیامہ، کیا میں تمہیں اس بات کی خبر نہ دوں کہ تم میں سے سب سے زیادہ پسندیدہ، محبوب، پیارا اور سب سے قریب مجھ سے قیامت کے دن کون شخص ہوگا؟ یہ بات اللہ کے نبی نے 3 مرتبہ دہرائی۔ پہلی مرتبہ آپ نے پوچھا، صحابہ خاموش رہے۔ دوسری مرتبہ آپ نے پھر سے پوچھا یہی سوال، صحابہ خاموش رہے۔ تیسری مرتبہ آپ نے پھر سے پوچھا یہ سوال، صحابہ سمجھ کے بڑی اہمیت والا سوال، آپ اس کو بار بار دوہرا رہے ہیں۔ پھر صحابہ نے کہا اللہ کے دل ضرور بتائیے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، تم میں قیامت کے دن سب سے زیادہ پسندیدہ میرے نزدیک، محبوب میرے نزدیک، پیارا میرے نزدیک اور سب سے قریب میرے نزدیک بیٹھا ہوا وہ ہوگا جو تم میں سب سے اچھے اخلاق والا ہوگا۔ سوچئے اتنا بڑا فائدہ
ہمارے اور آپ کے لیے کہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کا وقت مل جائے قیامت کے دن، اور آپ کا تقرب مل جائے، آپ کے ساتھ بیٹھنے کا موقع مل جائے، کہ ہمارے کتنی خوش نصیبی کی بات ہے، اور یہ اچھے اخلاق کو اپنانے سے ہوتا ہے۔ اور اسی طرح نمبر 3، تیسرا فائدہ، کسی بھی مسلمان کا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہوگا جب تک کہ اس کے اخلاق اچھے نہ ہوں۔ کسی کے ایمان مکمل ہونے کی علامت اس کے اخلاق کا اچھا ہونا۔ آپ کس کا ایمان، کون ایمان والا ہے، چیک کرنا چاہتے ہیں تو گھر گھر جا کے نہیں پوچھ سکتے، آپ گھر گھر جا کے پوچھیں گے، ایک دوسرے سے مل کے پوچھیں گے تمہارا ایمان پکا ہے، تمہارا ایمان سچا ہے، نہیں پوچھ سکتے آپ۔ کسی کا ایمان چیک کرنے کے لیے آپ ایک کر کے آپ کسی کو پوچھ نہیں سکتے، لیکن اگر آپ کسی کے ایمان کا اندازہ لگانا چاہتے ہیں، کسی کے ایمان کو چیک کرنا چاہتے ہیں، اس کے اخلاق کو دیکھیں۔ اگر اس کے اخلاق اچھے ہیں تو اس کے ایمان کے بہتر ہونے کے، اس کے ایمان کے مکمل ہونے کی علامت۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکمل المؤمنین ایمانا، مومنین میں مکمل ایمان والے تو سب ہیں لیکن سب کا ایمان مکمل نہیں، سب کا ایمان ایک جیسا نہیں، ایمان میں کمی زیادتی ہمارے آداب اطوار و اعمال میں کمی زیادتی کے ساتھ آتی رہتی ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا اکمل المؤمنین ایمانا، مومنین میں سب سے مکمل ایمان والا، سب سے مکمل ایمان والا وہ ہے احسنہم خلقا، جو تم میں سب سے اچھے اخلاق والا۔ تو آپ کو چیک کرنے کی ضرورت نہیں ہے پوچھ کر، آپ بس اس کے آداب، اس کے اخلاق کو دیکھیں، اس کے آداب اور اخلاق اچھے ہیں تو پھر اس کے جو ہے وہ مومن ہے اور مکمل ایمان والا، اس کے ایمان کے مکمل ہونے کی علامت۔ یہ جو تیسرا فائدہ۔ چوتھا فائدہ، نیکیاں تو بہت ساری ہمارا آپ کرتے ہیں، بہت ساری نیکیاں کرتے ہیں، لیکن اصل نیکی، حقیقت میں نیکی کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذرا بتائیے نیکی کیا چیز ہے اور گناہ کیا چیز ہے؟ نیکی کیا چیز ہے، گناہ کیا چیز ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مختصر اور پیارے انداز میں سمجھایا، نیکی البر حسن الخلق، نیکی اچھی عادتوں کا نام ہے۔ اچھی عادتوں کا نام کیا ہے؟ نیکی ہے۔ والاثم ما حاق فی صدرک، اور گناہ وہ ہے جو تیرے دل میں کھٹکے، جو تیرے دل میں چبھے، جسے تیرا دل، تیرا سینہ جو ہے ہضم نہ کرے، وہ گناہ ہے۔ اور فرمایا کہ کرہت، اس بات کرہت ان یطلع علیہ الناس، اس بات کو تم نہ پسند کرے کہ لوگ میرے اس کام کو جانیں، میرے اس کام کو جانے، اس بات کی خبر لوگوں کو کہ میں نے یہ کیا، اس بات کو تم نہ پسند کرے کہ یہی گناہ۔ اگر کوئی کام کرتے ہوئے آپ کا دل کھٹکے، اگر آپ یہ کام کسی اور کے سامنے ظاہر کرنا پسند نہ کرے تو سمجھ لیجیے گناہ، یہ گناہ ہے۔ تو گویا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا البر حسن الخلق، نیکی تو اصل کیا ہے؟ اچھے اخلاق کا نام۔ تو آپ بہت سارے جو اچھے کام کرتے ہوں گے، لیکن اگر آپ کے اخلاق اچھے نہ ہو تو پھر آپ کی نیکی سب سے اچھی نیکی نہیں ہوگی۔ تو آپ حقیقت میں نیکی کیا ہے؟ اچھے اخلاق کو اپنانا ہے۔ اسی طرح پانچواں فائدہ، اچھے اخلاق سے ایک انسان روزہ رکھنے والا، قیام کرنے والے کے درجے کو پہنچ سکتا ہے۔ ایک آدمی روزے رکھتا ہے، روزے سے کیا مقصد ہوتا ہے کہ اللہ کا تقرب حاصل، اللہ کی رضا حاصل، قیام کرتا ہے، رات میں اٹھ کے تہجد پڑھتا ہے، یہ نیت سے کہ اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے، اللہ کا قریب قربت نصیب ہو۔ لیکن اللہ کے نبی، اور یہ اچھا کام ہے، اس کا بھی اپنا مقام مرتبہ ہے، لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا ایک طرف روزہ رکھنے والا، قیام کرنے والا ہے، اور دوسری طرف وہ آدمی ہے جو نیک اعمال، یعنی ایمان سے لیے اعمال صالحہ کرتا ہے، فرائض واجبات، لیکن اس کے اخلاق اچھے ہیں، وہ اس کے مقام پر پہنچ جاتا ہے۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان المؤمن لیدرک بحسن خلقہ الصائم القائم، ایک مومن اچھے اخلاق کی وجہ سے روزہ رکھنے والا اور قیام کرنے والے کے درجے کو پہنچ جاتا ہے۔ تو گویا کہ ہمارے اچھے اخلاق ہمارے درجات کو بلند کرنے کا سبب ہے۔ روزے دار اور قیام کرنے والے کے صف میں لا کر کھڑا کر کے ان کے مطابق درجات کو بلند کرنے کا سبب ہے۔ اسی طرح چھٹا فائدہ اچھے اخلاق کو اپنانا۔ اچھے اخلاق کو اگر آپ اپنائیں گے ہر نعمت آپ کے قدم میں ہوگی، ہر نعمت آپ کے قدموں میں ہوگی، ہر نعمت آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ رفیق، بے شک اللہ رفیق ہے، یعنی نرمی کرنے والا ہے، نرمی کو پسند کرنے والا ہے، یحب الرفق، اور نرمی کو پسند کرنے والا ہے، وَيُعْتِ عَلَيْهِ مَا لَا يُعْتِ الْعُنْفِ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اچھے اخلاق اگر کسی کے اندر ہو تو اسے وہ سب کچھ عطا کر دیا جاتا ہے جو سخت رہنے والے کو عطا نہیں کیا جاتا۔ ایک روایت میں اللہ کے نبی نے فرمایا تُعْطِيَ حَظَّهُ مِنْ خَيْرِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، کہ اسے دنیا اور آخرت کا تمام خیر عطا کر دیا جاتا ہے۔ اگر آپ سوچیں کہ اچھے اخلاق ہمارے لیے کتنے فائدے مند ہیں، اس کے کیا فوائد؟ تو اگر اچھے اخلاق ہوں گے تو اللہ رب العالمین دنیا اور آخرت کا ہر خیر ہر بھلائی اللہ رب العالمین جو آپ کو عطا کرے گا۔ اور اسی طرح ساتواں فائدہ گھر بنے رہتے ہیں، گھروں میں امن و سکون قائم رہتا ہے اور عمروں میں برکت آ جاتی ہے حسن اخلاق کی وجہ سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلۃ الرحم وحسن الخلق وحسن الجوار، رشتہ داریوں کے ساتھ صلہ رحمی کرنا، اچھے اخلاق کو اپنانا اور پڑوسیوں سے حسن سلوک کرنا، یا نوران دیار، یہ گھروں کو بنائے رکھتے ہیں، یہ گھروں کی تعمیر کرتے ہیں۔ آج گھر بھی کر رہے ہیں، بھائی آپس میں ایک دوسرے سے بھی کر رہے ہیں، بھائی بہنیں آپس میں ایک دوسرے سے بھی کر رہی ہیں، آپس میں گھر آج بکھرے ہوئے ہیں، چار دیواری میں ایک ساتھ ضرور ہوں گے لیکن آپس میں نا اتفاقیاں بہت ہوں گی۔ تو یہ سب وجوہات کیا ہیں؟ اچھے اخلاق کا نام ہونا۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ رشتے داروں کے ساتھ اچھا سلوک، اچھے اخلاق اور پڑوسیوں کے ساتھ اچھے اخلاق، یہ کیا کرتے ہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا گھر کو جوڑے رکھتے ہیں، گھر کی تعمیر کرتے ہیں، گھر کو بنائے رکھتے ہیں۔ اور اسی طرح وَيَزِيدَانِ فِي الْأَعْمَارِ، اور عمروں میں زیادتی کا سبب ہے۔ تو گویا کہ ساتواں یہ فائدہ، اگر آپ اچھے اخلاق بنائیں، آپ کی عادتیں اچھی ہوں گی، آپ کی عادتوں میں نرمی ہوگی، آپ کی عادتوں میں خوش اخلاقی ہوگی، آپ کی عادتوں میں مسکراہٹ ہوگی، آپ کی عادتوں میں درگزر کرنا ہوگا، آپ کی عادتوں میں معافی مانگنی ہوگی، آپ کی عادتوں میں دوسروں کے لیے مغفرت مانگنی ہوگی، اچھی عادتیں آپ کے اندر ہوں گی تو آپ جو ہے آپ کا گھر بنا رہے گا، آپ کے گھر کی تعمیر ہوگی، آپ کے گھر میں سکون اور امن ہوگا، اور ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین آپ کے عمروں میں برکت عطا کرے گا۔ اور آٹھواں فائدہ، اچھے اخلاق سے برائیاں مٹا دی جاتی ہیں، گناہ مٹا دیے جاتے ہیں۔ اور نواں فائدہ، ترازو جو کل قیامت میں ترازو لگے گا، اس ترازو میں نیکیوں میں سب سے بھاری نیکی عادات کے اعتبار سے ہمارے اچھے اخلاق ہوں گے۔ یعنی اچھے اخلاق ہمارے میزان میں وزن اعمال بن سکتے ہیں۔ اور اسی طرح 10واں فائدہ جنت میں یہ داخلے کا سبب ہے۔ اور 11واں فائدہ، اچھے اخلاق جنت میں شاندار گھر آپ کو عطا کر سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جنت میں ایسے محل ہیں جس کا اندر کا حصہ باہر سے، باہر کا حصہ اندر سے نظر آتا ہے، اتنے خوبصورت ہے۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کس کے لیے ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا جو اچھے سے بات کرے، نرمی سے اچھی بات کرے لوگوں کے ساتھ، لوگوں کو بھوکوں کو کھانا کھلائے اور روزے رکھے، اور جب لوگ سو جائیں تو کیا کرے؟ رات میں کے قیام کرے۔ یہ عادتیں کرتی، عادتوں والوں کو اللہ تعالیٰ کیا دے گا؟ جنت میں اتنا خوبصورت عالیشان محل عطا کرے گا۔ یہ عالیشان گھر جنت میں، اس میں اخلاق اس میں سے اچھے، یہ اخلاق اچھے اخلاق ہے، کسی سے اچھی بات کرنا، بھوکوں کا دھیان رکھنا، روزہ رکھنا، اور اسی طرح قیام کرنے اچھی عادتیں ہیں۔ یہ اخلاق ہمارے اندر ہوں گے، اتنا بڑا فائدہ ہے۔
اسی طرح بار فائدہ یہ کہ اللہ رب العالمین ہمیں جہنم سے جہنم کی آگ اللہ رب العالمین جو ہے اچھے اخلاق والے پر حرام کر دیتا ہے۔ یہ چند باتیں تھیں جو حسن اخلاق کے فضائل اور فائدے سے متعلق تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ تو ہمیں اور آپ کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ بحیثیت مسلمان ہم میں سے ہر ایک کے عادات اخلاق اچھے ہونے چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم میں سے ہر ایک اس دین کا داعی ہے، اور داعی کی دعوت اسی وقت مؤثر ہوتی ہے جب اس کے اخلاق اچھے ہوں گے، اس کے عادات اطوار اچھے ہوں گے۔ اگر اس کے عادات و اطوار اچھے نہ ہوں گے تو پھر اس کی دعوت کا اثر نہیں ہوگا، تو کسی کے لیے آئیڈیل اور کسی کے لیے نمونہ نہیں بن سکتا ہے۔ اگر اخلاق اچھے ہوں گے تو اللہ رب العالمین کی طرف سے بہت سارے فائدے ہمارے لیے نازل ہوں گے، بہت سارے فضائل ہمیں آپ کو ملیں گے۔ اللہ رب العالمین ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائیں، ہمیں اخلاق حسنہ کا متحمل بنائیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں ہر طرح کی پریشانیوں سے مصیبتوں سے اللہ رب العالمین محفوظ رکھے۔ اللہ رب العالمین اللہ رب العالمین اس دنیا اور آخرت میں ہمیں دونوں جگہ کامیابی عطا کرے۔ آمین۔